الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال الله تعالى في موضع آخر وإن من شيء إلا يسبح بحمده۔ محترم سامعین، حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے پہل اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف، تمام تعریفات اور توصیف اس ہی اللہ ہی کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو ہم سب کا پالنہار ہے، جو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مشفق ہے، مربی ہے اور پالنہار ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت کا بہت بہت شکر ہے اور احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان کے گھر میں مبعوث کیا ہے۔ آج کسی انسان کے اندر یا کسی سیارے کے اندر یا کسی جانور کے اندر یا پھر کسی شجر، کسی درخت، کسی پہاڑ وغیرہ کے اندر یا کسی بھی مخلوقات کے اندر جو بھی خوبیاں ہیں، جو کمالات ہیں، جو بھی فیچرز ہیں، وہ سب اللہ رب العزت کا عطیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا دین ہے۔ مثلا انسان بولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بولنے کی طاقت دیا ہے، قوت گویائی عطا فرمایا ہے، بولنے کا پاور، بولنے کی شکتی دی ہے۔ انسان اپنے آس پاس کی آواز کو سن لیتا ہے، یعنی اللہ نے اسے قوت سماعت سے نوازا ہے، سننے کی طاقت دے رکھی ہے۔ انسان کے کان کے اندر سننے کے جو پاور ہے وہ دے رکھا ہے۔ انسان اپنے سامنے کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، یعنی انسان کے اندر قوت بصارت ہے، انسان کے اندر دیکھنے کی طاقت و قوت ہے۔ انسان اپنے دماغ سے بھلے اور برے کی تمیز کر لیتا ہے، یعنی انسان کے اندر قوت تخیل ہے۔ لیکن انسان کے اندر اتنی کمالات، اتنی خوبیاں اور یہ سارے محاسن انسان کی خود کی نہیں ہے، انسان کا ذاتی نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کا محاسن اور سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے دے رکھا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو زبان ہونے کے باوجود، منہ ہونے کے باوجود، زبان ہونے کے باوجود قوت گویائی چھین کر انسان کو گونگا بنا دے۔ اگر اللہ چاہے تو انسان کے پاس زبان ہونے کے باوجود بولنے کی جو طاقت ہے، بولنے کی جو پاور ہے، اس کو چھین کر انسان کو گونگا بنا دے۔ اگر اللہ چاہے تو سننے کی شکتی، سننے کا پاور کو چھین کر، قوت سماعت چھین کر انسان کو بہرا بنا دے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو آنکھ ہونے کے باوجود قوت بصارت چھین کر انسان کو اندھا بنا دے۔ اگر اللہ رب العزت چاہے تو دماغ ہونے کے باوجود، سر ہونے کے باوجود عقل و قوت تخیل چھین کر، عقل و فہم چھین کر انسان کو پاگل اور دیوانہ بنا دے۔ اسی طرح سے آسمان میں چمکتا اور روشنی پھیلاتا وہ یہ سورج جو ہماری اس زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر ہے اور چوتھے آسمان پر ہے، یہ سورج 3 آسمان کا سینہ چیرتی ہوئی دنیا کو منور کرتی ہے۔ یہ سورج 3 آسمان کا سینہ چیرتی ہوئی دنیا کو روشن رکھتا ہے، لیکن سورج کی یہ بے پناہ روشنی، یہ بے پناہ خوبیاں اور یہ لافانی کمالات بھی سورج کی خود کی نہیں ہے۔ سورج نے خود نہیں بنایا ہے، سورج نے خود پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ یہ
سورج کے اندر جو کمالات ہیں، سورج کے اندر جو اوصاف ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کا عطیہ ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی ذات سے ہے۔ اگر اللہ چاہے تو سورج کی یہ روشنی چھین کر دنیا کو اندھیرا کر دے، اور اللہ جب چاہتا ہے سورج کو روشنی دے کر دنیا کے اندر منور رکھتا ہے۔ اسی طرح سے رات کے موسم میں، رات کے اندھیرے میں یہ ٹمٹماتا ہوا چاند، اس کے اندر بھی جو بھی کمالات ہیں، جو بھی فیچرز ہیں، یہ بھی چاند کی خود کی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے جانور اور شجر و حجر، دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، کیڑے مکوڑے، آسمان میں اڑتا ہوا پرند اور زمین کے اوپر چلتا ہوا چرند و پرند، اسی طرح سے پانی کے اندر تیرتا ہوا کیڑے مکوڑے اور مچھلیاں، ان سب کے اندر اگر کسی بھی طرح کی کوئی کمالات ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی اوصاف ہے، تو یہ سب ان کی خود کی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے۔ غرض کے اس وسیع و عریض کائنات میں، اس پوری دنیا کے اندر ہر چہار طرف اسی کی جلوہ آرائیاں ہیں، اسی کی دھوم ہے۔ اس لیے ہم انسان جس کے گرویدہ اور پرستار بنے، جس کے لیے پوجو پاٹ کریں، جس کی عبادت کریں، جس کی پرستش کریں، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، وہ صرف اور صرف ہمارا مالک ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمیں روزی دینے والا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی کی بھی پرستش اور کسی کی بھی پرستار نہیں کر سکتے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جب اللہ رب العزت ہر ایک چیز کو دینے والا، جب اللہ تبارک و تعالی یہ سارے کمالات اور یہ ساری خوبیاں دینے والا، عطا کرنے والا، تو ہم جس کے احسان مند اور شکر گزار بنیں، جس کی حمد و ثنا میں ہماری زبان ہمیشہ گیلی رہے، جس کے حمد و ثنا میں، جس کی تسبیح و تحمید میں ہم اپنے جسم کو، اپنے جان کو ہمیشہ لگا رکھیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، دنیا کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، وہ ساری چیزیں اللہ کے گنگان گا رہا ہے۔ ان دنیا کے اندر چاہے وہ کوئی بھی مخلوقات ہو، چاہے جانور ہو، چاہے پرند ہو، چاہے شجر و حجر ہو، چاہے حیوانات ہو یا نباتات ہو یا جمادات ہو، چاہے کسی کے اندر جان ہو یا نہ ہو، چاہے کوئی چل سکتا ہو یا نہ سکتا ہو، دنیا کی ہر ایک چیز، دنیا کی تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں لگا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، دنیا کے اندر کوئی بھی مخلوقات ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار نہ کر رہا ہو۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ شاخیں گلوں کی جھک کر تعظیم کر رہی ہیں، شاخیں گلوں کی جھک کر تعظیم کر رہی ہیں، چڑیا چہک چہک کر لیتی ہے نام تیرا۔ میرے اسلامی بھائیوں، جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے، جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جن کو قرآن سے الفت ہے، لگاؤ ہے، محبت ہے، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر 114 سورتیں ہیں، اور ان 114 سورتوں میں سب سے پہلی سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ سب سے پہلی سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام قسم کی تعریفات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کو رب العالمین کہا، اللہ رب العزت نے خود کو رب العالمین کہا، یعنی سارے جہاں اور ساری کائنات کا پالنہار۔ اللہ نے خود کو رب المسلمین نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کا رب، اللہ نے خود کو رب الانبیاء والمرسلین نہیں کہا کہ صرف نبیوں اور رسولوں کا رب، اللہ تعالیٰ نے خود کو صرف رب الاولیاء والمسلمین نہیں کہا کہ صرف ولیوں اور رسولوں کا رب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پرٹیکولر چیزوں کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ صرف اللہ رب العزت صرف اسی کا پالنہار ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے
جو اپنوں کا بھی پالنہار ہے، غیروں کا بھی پالنہار ہے، دوستوں کا بھی پالنے والا، دشمنوں کا بھی پالنے والا اللہ وہ ہے جو مسلمانوں کو بھی پالتا ہے، غیر مسلموں کو بھی پالتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو اطاعت کرنے والوں کا بھی پالنہار ہے، نافرمان کرنے والوں کا بھی پالنہار ہے۔ اللہ وہ ہے جو سننے والوں کا بھی پالنہار ہے، انکار کرنے والوں کا بھی پالنہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ سب کے اوپر یکساں نظر رکھتا ہے۔ چنانچہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو روزی دی تو فرعون کو بھی روزی سے محروم نہیں رکھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رزق دیا تو اس کے خلاف چلنے والے، اس کے لیے طرح طرح کی پریشانیاں اور مصائب و مشکلات کا انتظام کرنے والے نمرود کو بھی روزی سے محروم نہیں کیا۔ اس نے ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رزق دیا، روزی دیا، تو اس کے جانی دشمن اور بدترین دشمن ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کو بھی روزی سے محروم نہیں کیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز سے، وہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک روز اس کے دسترخوان پر ایک بوڑھا مجوسی مہمان تھا، بوڑھا آگ پرست، آگ کو پوجنے والا مہمان تھا۔ جب وہ مہمان، وہ بوڑھا آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پہ آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے کھانا رکھا، اور کھانا رکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی خود بیٹھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لو کھانا کھاؤ اور بسم اللہ کہہ کر، یعنی اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو۔ تو اس بوڑھے مجوسی نے کہا کہ میں کھانا کھاؤں گا تو تمہارے معبود کا نام کیوں لوں گا؟ میں اپنے معبود کا نام لوں گا، میں اپنے پالنہار کا نام لوں گا۔ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ تمہارا معبود کون ہے؟ تو اس بوڑھے مجوسی نے کہا کہ میرا معبود آگ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بوڑھے مجوسی سے کہتا ہے کہ چل پھر تو نکل اور جو تیرا معبود ہے اس سے کھانا مانگ اور اس سے کھانا مانگ کے کھا۔ وہ بوڑھا مجوسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سن کر دسترخوان سے بھوکا پیاسا اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتا ہے، دریافت کرتا ہے کہ اے ابراہیم، اس بوڑھے کی عمر 90 سال ہے، اس بوڑھے کی عمر 90 سال ہے، اور اس 90 سال کی عمر میں ایک بار بھی اس نے میرا نام نہیں لیا۔ اللہ رب العزت ابراہیم سے فرماتا کہ اس بوڑھے نے 90 سال کی عمر میں 90 سال کی عمر تک ایک بار بھی میرا نام نہیں لیا، میں نے ان کو بنا میرا نام لیے 90 سال تک کھلایا، اور تو نے ایک بار تیری بات نہیں سنا، اس کی وجہ سے اس کو تو نے بنا کھانا کھلائے بھوکا پیاسا اس کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم تو اس کو بلا اور پھر سے کھانا کھلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے دوڑے جاتے ہیں، اور دوڑے دوڑے جانے کے بعد اس بوڑھے مجوسی کو بلا کے لاتے ہیں، اور اس بوڑھے مجوسی سے، اس آگ پرست سے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو کھانا کھا لے، اور جس کا جی چاہے، جو من میں تمہارا دل میں آئے اس معبود کا نام لے لو، اور اس معبود کا نام لے کر کھانا کھا لو۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت صرف رب العالمین نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف پالنے والا نہیں ہے، بلکہ سورہ فاتحہ کے اندر دوسری آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے الرحمن الرحیم، کہ اللہ رب العزت بہت بڑا مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور اس کی رحمت اور اس کی مہربانیاں اتنی ہیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، پھر بھی وہ اپنی نظر کرم ہم سے اٹھاتا نہیں، پھر بھی وہ ہم سے کوئی دشمنی نہیں کرتا، پھر بھی وہ ہم سے کسی طرح کی کوئی سختی میں نہیں ڈالتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی بندے کو سزا دینے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم و کرم کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو ماں باپ کے دل میں اتنی محبت ہے اپنے اولاد کے تعلق سے، اپنے اولاد کو لے کر، اپنے بیٹے بیٹیوں کے لے کر، جو ماں باپ اتنی زیادہ اپنی بیٹی سے، بیٹیوں سے اور بیٹوں سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت بھی ماں باپ کا خود کا نہیں ہے،
یہ محبت بھی اللہ رب العزت نے خود انسان کے اندر پیدا کیا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اندر یہ محبت پیدا نہیں فرماتا، ماں باپ کے دل میں اگر بچوں کے پردی محبت نہیں ڈالتا، تو یقین جانو مسلمانوں کہ ماں باپ سے بڑھ کر، ماں باپ سے زیادہ دشمن دنیا کے اندر کوئی بھی نہ ہوتا. ماں باپ سے زیادہ دشمن اپنے بچوں کا کوئی بھی نہ ہوتا. کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف اگر کوئی دیتا ہے کسی انسان کو، اگر کوئی سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے یا کسی سے کوئی سب سے زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے تو وہ اپنی اولاد ہے. اپنی اولاد کے لیے ماں باپ بہت کچھ کرتا ہے. اپنی اولاد کے لیے ماں باپ بہت زیادہ پریشانیاں جھیلتا ہے. اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ مسائل مشکلات کا سامنا کرتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم و کرم کا اندازہ ہم اس بات سے صرف لگا سکتے ہیں میرے اسلامی بھائیوں کہ اگر ایک ماں باپ کے پاس، کسی انسان کے پاس اگر 2 شیشے کا گلاس ہو اور ایک گلاس بالکل صحیح ہو، کام کے لائق ہو، اور دوسرا جو گلاس ہے وہ ٹوٹا پھوٹا، کام کے لائق نہیں ہے، تو انسان لاجیکلی انسان جو صحیح گلاس ہے اس کو رکھے گا اور جو ٹوٹی پھوٹی گلاس ہے اس کو پھینک دے گا. لیکن ایک ماں کے پاس، ایک باپ کے پاس اگر 2 اولاد ہے، ایک اولاد ایک دم بہت تیز ہے، بہت طرار ہے، چالاک ہے، بہت ہوشیار ہے، دنیا کے اندر اپنے ہنر سے، اپنی فن سے، اپنے آداب سے دنیا کو چراتا ہے، دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے کارنامے کرتے ہیں، لیکن اسی میں سے ایک اولاد، ایک بیٹا یا ایک بیٹی جو ہے ناکارہ ہے، مفلوج ہے، لنگڑا ہے، کوئی کام کے لائق نہیں ہے. اس ماں باپ کو معلوم ہے کہ یہ جو میرا اولاد ہے، یہ جو میرے بچے ہیں، یہ میرا سہارا بننے کے بجائے یہ ہمارا مشکل بنے گا. پھر بھی وہ ماں باپ جتنی پیار ایک اچھے بچے سے کرتا ہے، اتنا ہی پیار، اتنی ہی محبت اس مفلوج اور ناکارہ بچے سے کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے کہ یہ وہ اللہ جس نے کسی انسان کے اندر، کسی ماں باپ کے اندر اتنی پیار اور محبت ڈال رکھا ہے، اس اللہ کے اندر کتنی محبت اور کتنی مہربانیاں ہوں گی. میرے اسلامی بھائیوں، اللہ فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دے رکھا ہے، ہمارے اوپر اتنا احسان کیا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کو گنتے گنتے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن ہم اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، ہم اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے.